یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کیا تھا۔ سن 2000 کی دہائی میں ایک وائرس کے ذریعے ایرانی سینٹریفیوگز تباہ کیے گئے تھے۔ 2018 میں اسرائیل نے ایرانی جوہری ریسرچ کا ایک آرکائیو چرا کر دنیا کو وردہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کئی ایرانی سائنسدانوں کے قتل بھی موساد سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل نے جس چالاکی، صبر اور مہارت سے ایران کے دل میں اپنے جاسوسی نیٹ ورک بسائے، یہ ثابت کرتا ہے کہ آج کی جنگیں صرف ٹینکوں اور گولہ بارود سے نہیں بلکہ خفیہ ایجنسیوں، مقامی نیٹ ورک، ٹیکنالوجی اور AI جیسے خطرناک ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے۔ ایران کی موساد نے کیسے جاسوسی کی، آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شرجیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں غوری ٹی وی۔ کیتھرین پرائس شکدان کی کہانی محض ایک جاسوسہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے ایران کے سیکیورٹی سسٹم کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ یہ فرانسیسی دوشیزہ جس نے اسلام قبول کیا، اہل تشیع فرقہ اپنایا اور ایرانی انقلابی نظریے کی زبردست متاع بن کر ابھری۔ اس نے ایرانی حکومتی حلقوں میں اپنی جگہ اس چالاکی سے بنائی کہ کئی سالوں تک کسی کو شک تک نہ ہوا کہ وہ دراصل کس کے لیے کام کر رہی ہے۔ کیتھرین نے اپنی شناخت ایک دانشور، ایک مفکر اور ایک صحافی کے طور پر منوائی۔ اس کے مضامین ایرانی میڈیا میں شائع ہونے لگے، یہاں تک کہ آیت اللہ خامنئی کی ذاتی ویب سائٹ میں بھی اس کی تحریریں شائع کرنا شروع کر دیں۔ وہ ایرانی عوام کے بیچ ایک معتبر آواز بن چکی تھی۔ سیاستدانوں سے ملاقاتیں، پاسداران انقلاب کے افسران سے ایک قریبی تعلقات اور یہاں تک کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات، سب کچھ اس کے لیے بآسانی ممکن ہو گیا تھا۔ مگر اصل ٹارگٹ تو اس کا کچھ اور ہی تھا، ایرانی فوجی افسران اور سائنسدانوں کی بیویوں کے دلوں میں جگہ بنانا۔ کیتھرین نے خواتین کی نجی محفلوں میں شرکت کو اپنے مشن کا مرکزی نقطہ بنایا۔ اس نے خود کو اتنا قابل اعتبار بنایا کہ یہ خواتین اسے اپنی بہن سمجھنے لگیں، اپنی زندگی کے ایسے راز بتانے لگیں جو کسی فائل میں درج نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنے شوہروں کی روزمرہ زندگی، رہائش، گاڑیوں کی تفصیلات، سفر کے معمولات، حتیٰ کہ کب کہاں وہ کن راستوں سے گزرتے ہیں، سب کچھ کیتھرین کو بتانا شروع کر دیا۔ یہ وہ معلومات تھیں جو کسی بھی ایجنسی کے لیے سونے سے کم نہیں تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد لمحہ بلمحہ ان معلومات کو حاصل کر رہے تھے۔ کیتھرین ہر ملاقات کے بعد تفصیلات ریکارڈ کرتی، تصاویر بیچتی اور اسرائیل میں بیٹھے تجزیہ کار ہر بات کو جوڑ کر ہدف کی مکمل تصویر بنائے جا رہے تھے۔ محض کچھ ہی عرصے بعد ایران میں ایسے ہائی پروفائل قتل ہونے لگے جنہیں ایران کی سیکیورٹی فورسز سمجھنے سے قاصر تھی کہ ان کی نقل و حرکت کی تفصیلات دشمن تک پہنچ کیسے رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کے اہم افسران ایک ایک کر کے مارے جانے لگے۔ ایرانی نیوکلیئر پروگرام کے اہم سائنسدانوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ سب سے غیر متوقع جگہوں پر تھے۔ یہ حملے ایسے تھے کہ جیسے کسی نے ایران کے دل میں گھس کر انہیں نشانے پر لیا ہو۔ ایران کی سیکیورٹی ایجنسیاں تیزی سے حرکت میں آئیں، تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوا اور بالآخر کیتھرین پر شک گہرا ہونے لگا۔ جیسے ہی اسے اپنی بے نقابی کا اندیشہ ہوا، وہ ایک جھٹکے میں ایران سے فرار ہو گئی۔ پیچھے بس وہ زخم ہی رہ گئے جو ایران آج تک چاٹ رہا ہے۔ دوستو، کیتھرین کی دی ہوئی معلومات اب بھی اسرائیل کے لیے آپریشن کا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی کئی ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں جو اسی نیٹ ورک کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ ایران کے لیے وہ واقعہ ایک تلخ ماضی ہے کہ کس طرح انسانی جذبات اور ذاتی تعلقات کو عالمی انٹیلیجنس کس مہارت سے ہتھیار بنا لیتی ہے۔ ایران میں اس وقت 20,000 کے قریب یہودی آباد ہیں جو کہ ایرانی شہری بھی ہیں۔ ایران کو ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ جاسوسی کا ایک اور نیٹ ورک جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بھارتی ریسرچ اینالیسس ونگ رو ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس رو ہر اس جگہ پر ہو سکتی ہے جہاں پر موساد موجود ہے۔ ریسنٹلی جو ایران کے ساتھ ہوا، اس میں بھی انڈیا کی جاسوسی کا نام آ رہا ہے اور کئی سالوں سے رو ایران میں بھی کام کر رہا ہے۔ ایران کا دوست بن کے ایران کے راز اپنے دوست یعنی اسرائیل کو بتا رہا ہے۔ اسی طرح ایک سانپ پاکستان نے بھی پکڑا تھا جس کا نام کلبھوشن یادو تھا، جو کہ ایران سے پاکستان آیا اور یہاں تخریب کاری کر رہا تھا۔ اگست 2022 میں قطر میں 8 سابق بھارتی نیوی آفیسر کو گرفتار کیا گیا جو کہ دھارو گلوبل ٹیک اینڈ کنسلٹنٹ سروسز کے ملازم تھے اور سب مرین پلین کے لیے مشاورتی خدمات فراہم کر رہے تھے۔ قطر نے الزام لگایا ہے کہ یہ افسران اسرائیل کے انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اور خفیہ سب مرین پروگرام کے حوالے سے خفیہ معلومات فراہم کر رہے تھے۔ تو ایران کو محتاط رہنا چاہیے، انڈین اور یہودیوں سے بھی اور افغانیوں سے بھی، کیونکہ کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران کی جاسوسی کرنے میں کافی افغانی بھی ملوث ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ شرجیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔